آمین کہنا. آمین کہنے سے پہلے سورہ فاتحہ بھی ہے. سورہ فاتحہ پڑھ کے جب آخر میں ہم آمین کہیں گے تو یہ آمین کہنا بھی سنت ہے. امام کے پیچھے اگر ہیں تو بھی آمین کہیں گے، اور اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی آمین کہیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب امام کے پیچھے اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو. تو آمین کہنا یہ بھی سنت ہے. پھر ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور آمین، ان سب کو آہستہ کہیں. ثنا پڑھیں گے تو بھی آہستہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھیں گے تو بھی آہستہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے تو بھی آہستہ پڑھیں گے، آمین کہیں گے تو بھی آہستہ کہیں. ان چاروں چیزوں کو آہستہ کہنا یہ بھی سنت عمل ہے. اس کے بعد رکوع اور سجدے کی تسبیحات کو تین مرتبہ کہیں. رکوع اور سجدے کی تسبیحات کو تین مرتبہ پڑھنا. رکوع میں جائیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ کم سے کم پڑھنا سنت ہے. باقی نوافل کی نمازوں میں آپ اگر 1000 مرتبہ بھی پڑھنا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے. رکوع اور سجدے میں جتنا لمبا چاہے آپ رکوع کریں اور جتنا لمبا چاہے سجدہ. تو نوافل کی نماز میں کثرت مطلوب ہے تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تنہائی کے ساتھ بارگاہ الہی میں کھڑا ہو کر اس کی تعظیم اور اس کی تکریم کے کلمات دہراتا رہے. لیکن فرض نماز یا واجبات یا سنت مؤکدہ ان میں بہتر یہی ہے کہ 3 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی الاعلی و سبحان ربی العظیم پڑھا جائے رکوع اور سجدے. ٹھیک ہے. اس کے بعد رکوع، سجدے اور اس کے بعد قرات کرنے کی جو مقدار مسنون ہے، قرات کرنے کی جو مقدار مسنون ہے اس مسنون قرات کے مطابق نماز پڑھنا. اب مسنون قرات کیا ہے؟ جیسے فجر کی نماز اس میں قرات لمبی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قرات اتنی طویل ہوتی تھی کہ پہلی رکعت میں اگر چھوٹی آیتیں ہوتی تو 60 آیتوں تک پڑھتے. چھوٹی آیتیں جیسے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں کہ تقریباً پہلی رکعت میں 60 آیتیں پڑھ لیتے. اور دوسری رکعت میں جیسے فجر کی دوسری رکعت ہے اس میں تقریباً 30 سے 40 آیتیں پڑھ لیتے. تو یہ مسنون قرات کرنا سنت کے مطابق ہے، یہ بھی ہمارے لیے سنت ہے. فجر اور ظہر کی نماز ان میں طویل قرات ہوتی ہے. پھر عصر مغرب اس میں اور چھوٹی پڑھی جاتی ہے. عشاء ہے اس میں تھوڑی زیادہ پڑھی جاتی ہے. تو فجر میں اور عشاء میں لمبی قرات ہوتی ہے، ظہر اور عصر میں اس سے کم ہوتی ہے، مغرب میں اس سے بھی کم ہوتی ہے. اس کو طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل کہا جاتا ہے. اور بعض ائمہ نے اس کی تحدید فرمائی ہے کہ سورہ بقر سے لے کر سورہ بروج سے پہلے تک یہ رکوعات کی شکل میں یا چھوٹی صورتوں کی شکل میں پڑھنا مسنون ہے. پھر سورہ بروج سے لے کر سورہ زلزال تک پڑھنا یہ قصار مفصل ہے. اور پھر اس کے بعد
औसात मुफस्सल फिर वन्नास तक पढ़ना क़िसार मुफस्सल है। तो बहरहाल क़िरात का एतबार रखना कि मसनून क़िरात हो जाए, मसनून क़िरात के अमल से नीचे ना उतरे। चाहे आदमी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हो तो इमाम को भी मसनून क़िरात करनी चाहिए, और अगर मुख्तदी तन्हा नमाज पढ़ रहा हो तो उसको भी इस क़िरात का ख्याल रखना। क़िरात मसनूना करना, जितनी क़िरात करना सुन्नत है नमाजों में, उसके एतबार से नमाज पढ़ना। तो आमीन कहना ये भी सुन्नत, और सना, ताउव्वुज़, बिस्मिल्लाह और आमीन, इन सबको आहिस्ता कहने ये भी सुन्नत। और क़िरात की जो मसनून मिक़दार है, हत्तल मक़दूर, उस मसनून क़िरात को नमाज में पढ़ना, ये भी एक मसनून अमल है। रुकू और सजदे की तस्बीहात को 3-3 मरतबा पढ़ना, ये भी मसनून है। बस आज इतना याद कर लीजिए।